ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، آپ نے کہا جناب میں فلانی تکلیف میں مبتلا ہوں، نسخہ لکھ دیا، پھر آپ ہفتے کے بعد گئے، ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے دوائی بدل دی ہے۔ پھر آپ گئے، ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا، تو وہ کہنے لگا کہ اس شعبے کا فلانی جگہ اسپیشلسٹ بیٹھتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ڈاکٹر یہ کام کہتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام ایسا نہیں فرماتے۔ صحابی نے آ کے عرض کی حضور میرے بھائی کو پیچس لگ گئے، دست آ رہے ہیں، فرمایا جا شہد پلا۔ اور پھر آ گیا اگلے دن، حضور وہ تو زیادہ ہو گئے، نسخہ نہیں بدلا، فرمایا جا شہد پلا جا کے۔ اور تیسرے دن پھر آیا، عرض کی سونیا وہ تو زیادہ ہو گئے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے شہد پلا۔ وہ کہتے ہیں قربان جائیں، تیسری دفعہ پلایا تو رب نے شفا عطا فرما دی۔ تو آپ یقین تو پیدا کریں نا، یقین کامل، آپ کامل یقین پیدا کریں، اور یقین کامل بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ آپ کو اگر لگ جائے نا، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نا بیچاری چونکہ ساری کہانیاں سنتی ہے تو یقین کی دولت سے محروم ہے۔ یقین کریں، اور ہر چمکتی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سونا ہی ہوگی۔ ہمیں تو کبھی سونا نہیں نظر آیا، جتنا سونا نظر آیا بریلی شریف میں ہی نظر آیا۔ آپ پتہ نہیں دائیں بائیں کہاں سے سونا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، کسان، میں ممبر پہ اور مسجد میں اور باوضو بیٹھا ہوں، میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ان کا بیٹا نہ ہوتا، کسی مفتی پیر کا ہوتا، اس لیے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں میں چھالے رہے لیکن جتنا کمایا رزق حلال ہی کمایا۔ اب میری اماں انگوٹھا چھاپتی، وہ کچھ لکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن مجھے اگر آپ کہیں تو میں 4 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنی اماں پہ، اس لیے کہ جو بی بی کسی کی بیٹی کا دکھ سن کے ساری رات روتی رہے، تو بتائیں رب کریم نے کتنا ٹھنڈا دل عطا فرمایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے اچھے استاد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں، دنیا میں میرے زمانے میں جتنے اچھے ماں باپ ملے مجھے شاید کسی کو ملے ہوں، اور جتنے اچھے مرشد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں۔ آپ یقین کی دولت تو پیدا کریں، آپ کہیں ٹھہرنا تو سیکھیں۔ اور استقامت کی تعریف یہ نہیں کہ استقامت آئے گی تو آپ رکیں گے، نہ، استقامت کی تعریف یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو کہہ اللہ میرا رب ہے، پھر تو ڈٹ، جب تو ڈٹے گا پھر رب تیری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ فرشتے نازل کرے گا تو ڈٹنا ہے، ڈٹنا پہلے ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے ڈٹنا ہے، فرشتے بعد میں آئیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں فرشتے آئیں گے تو ہم ڈٹیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہم ڈٹیں گے تو فرشتے آئیں گے۔ اپنی زندگی میں کامل یقین پیدا کرو، یہ کچی پکی باتیں چھوڑ دو۔ آپ کو ایک دیسی بات نہ بتاؤں، اے باہر والے بھی ساڑھے نال ہو کے بس اندر والے ہی ہو، اللہ تو ان خوش رکھے، اللہ برکت دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث کا فیضان ہے نا کہ زور کے بعد جلسہ، اور ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ یہاں جمع ہو گئے، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتوں کی برکتیں۔ ایک دیسی بات بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو 2-3 سیٹیں چھوڑ کے نا ایک مولوی صاحب نا ایک سنی بیچارے کو نا بڑی سخت تلقین کر رہے تھے، اور بڑے دلائل پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ اکٹھے کر کے لا رہا تھا۔ اسے نا معاذ اللہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اس کو سبق پڑھا رہا تھا وہ، اور اس نے بڑا پڑھایا۔ اب وہ رش بڑا تھا بس میں، تو جہاں سے گزرنا تھا وہاں بھی لوگ کھڑے تھے، تو میں بڑا اتاولا ہو رہا تھا کہ اب میرا کسی طریقے سے ہاتھ پہنچے تو میں بھی ذرا اس تک پہنچوں۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رش زیادہ، یہ لوگ ذرا اتر جائیں بیچ میں سے، تو آگے جا کے نا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار تم کیوں فرقہ واریت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ باتیں کیے جا رہا تھا۔ اچھا پھر میں نے دوسرا یہ ارادہ کر لیا کہ اس کی ساری کہانی سنوں، پھر ایک ایک بات کا نا اپنی بساط کے مطابق جواب دوں گا۔ اچھا اللہ کی قدرت ایسی کہ سٹاپ آ گیا اگلا، تو وہ سٹاپ آیا تو وہ لوگ اترنے لگے، تو جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا بڑی دیر سے، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس کا سٹاپ آ گیا۔ آپ یقین کریں میں بڑی تکلیف میں آ گیا، میں نے کہا اس نے تو اس کا ذہن خراب کر دی، اور میں انتظار میں رہا کہ لوگ اتریں گے تو سمجھاؤں گا، تو یہ بندہ تو اتر رہا ہے۔ لیکن
یقین کریں وہ لوگ بڑے مزیدار تھے. مکان کچے عقیدے پکے. اب تو یہ کہانیاں ہیں، اس کی بھی سنو تو اس کی بھی سنو تو فلانے کی بھی سنو تو یہ سوال تو وہ سوال. لیکن مکان کچے عقیدے پکے، یقین کامل، کچا پکا نہیں، پکا پیڈا. وہ بندہ اٹھا اترنے لگا نا تو میں ڈسٹرب ہو گیا کہ اب یہ بیچارہ اسی طرح اپنے ذہن میں وسوسے لے کے اتر جائے گا. لیکن اترتے اس نے رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا مولوی صاحب کنا چر لایا جے مینوں سمجھانتے. وہ کہندا سوا گھنٹہ. کہندا تسی گھنٹہ اور بھی لاندے نا تے گل اوتھے ہی رہنی سی. اور نیچے اترتے وقت کہنے لگا یا رسول اللہ مدد. یعنی اس نے اتنا ٹائم لگایا لیکن وہ جہاں تھا وہی او نا علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو. اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. تو یہ کچے پکی باتیں، کچی پکی، ان سے باہر آئیں. دیکھو اگر یہاں سویرے گورنمنٹ اعلان کرے کہ ہر نماز کے بعد 1000 روپیہ، تو مسجدیں تھوڑی نہیں پڑ جائیں گی. بڑے لوگ رجسٹریشن نہیں کرانے لگ جائیں گے. یہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا 12000 کا غریبوں کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ بڑی عجیب حالت ہوگی تھی، رجسٹریشن نہیں پوری ہو رہی، گڑبڑ ہو گئی. میں اعتراض نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یارو، پتہ نہیں گورنمنٹ تو اعلان کر کے کئی دفعہ خالی چیک بھی دے دیتی ہے، ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، لیکن تیرے رسول نے فرمایا ہے، میرے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ، رب تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے. اپنے یقین کو کھڑا کریں. آپ یقین کریں، کھڑا کریں. کچی باتیں کرتے ہیں. اب تو ہم لوگوں کو کبھی حدیث پاک سنائے نا، تو چونکہ ہمارے پیروں نے اور خطیبوں نے اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو نقطوں پہ لگا دیا ہے، تو فضائل کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گھر سے آوازیں آتی ہیں، تو میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھا کرو. کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، ایک تویز بھی لکھ دیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے، میرا لکھا ہوا تویز پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ سورۃ بقرہ والا وہ تویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، اس پہ یقین کر، اسے پڑھا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے کہا نہیں آئے گا فاقہ. ہاتھ رکھ دل پہ، تو مسجد میں بیٹھا ہے، بتا. نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آئے گا. چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر سورۃ واقعہ پڑھنے والے بندے کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ یہ رسول کائنات نے فرمایا ہے. پر تو پڑھ تو صحیح نا، تو یہ یقین کر تو صحیح نا، تو ادھر آ تو صحیح نا. صاحب کچی پکی باتیں کرتے ہیں، کچی پکی. نہ کبھی بھی اپنے ذہن کو منتشر کریں، ورنہ آپ 2 قدم نہیں چل سکیں گے، آپ رستے میں رہ جائیں. اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں.